اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ کافر اصلی کا حکم اور ہوتا ہے، جیسے یہودی ہے، نصرانی ہے، کافر مشرکین ہے، یہ کافر اصلی ہے۔ ایک ہوتا ہے مرتد۔ مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو خود کو مسلمان بھی کہے اور اسلام کی ضروری باتوں کا انکار بھی کرے، یہ مرتد ہے۔ جو خود کو مسلمان کہے اور اسلام کی ضروری باتوں کا انکار کرے، یہ مرتد ہے، اور مرتد کے ساتھ لین دین حرام ہے، اس کے ساتھ تجارت حرام ہے۔ تو قادیانیوں کا مسئلہ یہود و نصارہ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ وہ مرتد ہے۔ یہ فرق یاد رہنا چاہیے۔ آج ایک شخص جو ہے نا وہ میڈیا پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بولتا ہے، دیکھو انہوں نے قادیانی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کا معاملہ یہود و نصارہ سے سخت کر دیا۔ یہودی و نصرانی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے معاملہ کہتے ہیں کہ ان سے تو تجارت جائز ہے، ان سے تجارت ناجائز ہے، ان سے لین دین جائز ہے، ان سے لین دین ناجائز ہے، حالانکہ وہ تو خود کو مسلمان کہتے ہیں قادیانی۔ او بھائی، آپ لوگوں کو مغالطوں میں نہ الجھائیں، اصول کی طرف آئیں۔ ایک بندہ کافر اصلی ہے، ایک بندہ مرتد ہے۔ فرض کر لیں قادیانی آج اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، حکم بدل جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور جب وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اب یہ مرتد ہو گئے کہ ایک طرف خود کو مسلمان کہنا اور حضور کے بعد نبی آنے کو جائز بھی ماننا، اور مرزا قادیانی کو حضور کے بعد نبی بھی ماننا، یہ مرتد ہے، اور مرتد کے ساتھ لین دین جائز نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اقتدار عطا فرمائے تو پھر ایسے شخصوں کو، یعنی ایسے لوگوں کو جو مرتد ہیں، ان کی سزا صرف ایک ہے کہ انہیں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ آپ کو اور مجھے اختیار نہیں، کیونکہ ہمارے پاس حدود کو نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ کوئی چوری کرے تو ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں، کوئی جو ہے وہ زنا کرے تو ہم اسے کوڑے لگائیں، یہ اختیار ہمیں حاصل نہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں، لیکن اگر اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا تو ان کی یہی سزا ہے، مرتد کی اور کوئی سزا نہیں ہے۔ اسی لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسیلمہ کذاب کے 2 بندے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یعنی مسیلمہ کذاب یہ کہتا ہے کہ آپ شہر لے لیں، آدھی نبوت آپ کی، آدھی نبوت میری، آپ شہر لے لیں، میں دیہات لے لیتا ہوں، آپ شہروں کے نبی، میں دیہاتوں کے نبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بات، ہاتھ میں مسواک شریف تھی، فرمایا کہ میں کار نبوت میں سے اتنا بھی تجھے دینا گوارا نہیں کروں گا، اور فرمایا ان 2 شخصوں سے کہ تم بتاؤ تم اس مسلمہ کو نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے سفارت کے آداب کا لحاظ نہ ہوتا کہ تم ابھی سفیر بن کے آئے ہو اور سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، اگر مجھے ان چیزوں کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، کہ تم جو ہے وہ خود کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کو تم مانتے ہو، یہی تمہارا کفر ہے، یہی تمہارے ارتداد ہے، یعنی تم مرتد ہو گئے اس وجہ سے، اور اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ دیکھیں وہ جو قادیانی جو مرزا کے زمانے میں تھے اور اس زمانے میں تو وہ مسلمان تھے اور پھر قادیانی ہو گئے، تو سمجھ آتا ہے نا وہ دین سے پھر گئے، پہلے تو وہ اسلام پر تھے اب وہ اسلام پر نہیں رہے، لیکن یہ جو قادیانیوں کی اولادیں ہیں یہ کیسے مرتد ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بھائی جو قادیانی کی اولاد ہے وہ تو بچپن سے قادیانی تھی نا، جیسے یہود و نصارہ کے اندر جو پیدا ہوئے وہ بچپن سے یہودی نصرانی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ پہلے مسلمان تھے پھر یہودی ہو گئے، پہلے مسلمان تھے پھر نصرانی ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو قادیانیوں کی بھی جو اولاد ہے وہ بھی قادیانی ہے، تو پھر یہ مرتد کیسے؟ ہم نے کہا قادیانی کی اولاد بچپن سے خود کو قادیانی سمجھتی، کہتی ہم مسلمان نہیں ہیں، تو ہم کہتے کہ ہاں یہ کافر ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچپن سے کہتی ہم مسلمان ہیں۔ اب جب مسلمان کہنے کے بعد خود کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو نہ مانے، مسلمان بھی کہے ختم نبوت کو نہ مانے، وہ شخص مرتد ہے اور اس کی سزا قتل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ حضرات کے ذہن میں رہنا چاہیے۔